فوج نے یہ گارنٹی دی تھی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے کارگل کی جو چوٹیاں ہیں نہیں خالی کروا سکتی۔ تو نواز شریف نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر دعا کرو۔ امریکہ سازشیں نہیں کرتا، امریکہ کی اپنی صرف ورلڈ وائڈ مفادات ہیں۔ امریکہ کی آنکھوں کا اشارہ دیکھ کے نہ، وہ امریکہ کے کہے بغیر ہم پھر سازش ہم کیا کرتے ہیں۔ CNN پر دیکھ رہا ہوں کہ لوگ فوجی دیواریں پھلاند رہے ہیں، تو میں نے اٹھایا فون اور نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، تو انہوں نے کہا شمشاد صاحب ایتے آ گئے نے۔ قائد اعظم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے بیکاز دی امریکن پول، the poll that for which the Americans stand، یہ پول جو ہے یہ آزادی اور جمہوریت کا پول ہے، لیکن نہ ہماری آزادی امریکہ نے ہمیں مدد دی اور نہ ہی جمہوریت میں مدد دی۔ پہلے تو میں سچی بات میں بتاؤں گا کہ میں کارگل کی آپریشن کا بہت حامی تھا۔ اول تو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کارگل میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جب 17 مئی 1999 کو ہمیں بریفنگ دی گئی تو اس سے میرا ذہن کلیئر ہو گیا کہ یہ وہ چوٹیاں ہیں جو پاکستان کا حصہ ہوا کرتی تھی، ہمارے قبضے میں تھی، اور وہ اس وقت جب ہم بری حالت میں تھے 71 میں، اس وقت انڈیا نے ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان چوٹیوں کو قابو کر لیا تھا۔ اور نہ صرف وہ بلکہ اس کے بعد چند سالوں بعد انڈیا نے ہمارے جو سیاچین جس پر ہمارا قبضہ ہوتا تھا انٹرنیشنل ریکگنیشن کے حوالے سے، وہ بھی انڈیا نے ہمارے سیاچین کا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ سٹھیا لیا سرپٹیشس طریقے سے۔ تو میں نے وہاں یہ سوچا کہ یہ چوٹیاں ہمارا ٹیریٹری تھا، تو ہماری فوج نے اگر یہ علاقہ واپس لیا ہے تو اب ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ تو وہاں یہی فوج نے یہ گارنٹی دی تھی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے کارگل کی جو چوٹیاں ہیں نہیں خالی کروا سکتی۔ تو نواز شریف نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر دعا کرو، اور ہم نے دعا کری، اور میرے ذمہ لگا تھا کہ یہ دنیا کو کنونس کرنا ہے جو بات میں نے کہی ہے اس پر، اور میں نے 1 ہفتہ یا 10 دن کوشش کی، دنیا نہیں یقین کر پائی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ آپ کی فوج بیٹھی ہے۔ ہم کہتے تھے یہ تو جہادی لوگ ہیں جو کشمیر میں بھی لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اس جہاد کے حصے کے طور پر ان چوٹیوں کو قابو کیا ہے۔ لیکن چونکہ حالات نہیں سنبھل رہے تھے، اور پھر جولائی میں ہی جون میں ہی ہماری میٹنگ ہوئی ڈیفنس کمیٹی کی، اس میں میں نے یہی تجویز دی کہ جی ہمیں اب آپس میں طے کر کے ختم کرنا چاہیے۔ اور جنرل مشرف نے البتہ وہاں یہی کہا کہ جی کوئی بھی پولیٹیکل سرنڈر جو ہے وہ ہماری جو وکٹری ہے اس کا ملیہ میٹ کر دے گا۔ تو اس طرح 2 کنفلکٹنگ ویوز تھے، مگر ذہنی طور پر مشرف تیار تھا، کیونکہ باہر آ کر مشرف ہمیں کہتا تھا کہ بھی تم لوگ کوشش جاری رکھو کہ ختم ہو، اور ہم نے کوشش جاری رکھی۔ بلکہ مشرف نے جنرل رزینی سے بھی بات کی، یہاں امریکہ کی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے، مگر میں اس وقت بھی بائی لیٹرل کوشش کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ، کیونکہ ایک واقعہ یہاں لاہور میں ہوا جس میں تینوں سروسز چیفز تھے، اور پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور میں تھا۔ تو وہاں پر کچھ باتیں ہوئیں، تو اب وہاں پھر باہر آ کے میں نے نواز شریف کو کہا کہ ہم بائی لیٹرلی انڈیا کے ساتھ مسئلہ کریں گے۔ سرتاج عزیز ابھی انڈیا سے واپس آئے تھے، تو میں نے پھر بیک چینل پہ ایک ڈائلاگ کروا کے ہم نے 10 دنوں میں ایک ایگریمنٹ ڈرافٹ کر لیا دونوں ملکوں نے، انڈیا اور پاکستان نے، جس کو ہم نے سائن کرنا تھا ایک بڑے کوریوگراف طریقے سے۔ یہ میں آج پہلی دفعہ یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، ویسے تو میری کتاب میں بھی ہوگی یہ بات، اور جنرل ٹی وی شیوی میں کہہ چکا ہوں بات۔ تو کوریوگرافی یہ تھی کہ ہم یہ ایگریمنٹ فائنلائز ہو گیا تھا 4 پوائنٹس پر، اور ہم نے واپس لاہور سے پروسیس شروع کرنا تھا، کارگل سے واپسی اور کشمیر پر ڈائلاگ کا ریوائول ہونا تھا۔ تو مسئلہ جو ون ون سچویشن تھی دونوں کے لیے، اور چین نے بھی ہمیں مشورہ یہ دیا تھا کہ بہتر یہی ہے، کیونکہ جب ہم چین گئے تو وہاں چائنیز پرائم منسٹر لی پانگ نے یہ کہا کہ دیکھیں تیسری طاقت نہیں انوالو ہونی چاہیے، آپ خود کر لیں۔ اول تو کارگل کی آپریشن غلط تھی، دیکھیں چین نے صحیح بات، دوستوں کی بات کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ ہم نے وہ ایگریمنٹ سائن کرنا تھا۔ جب ہم چین گئے
اور وہاں سے واپسی پر واجپئی کی دعوت پر ہم نے دلی رکنا تھا اور وہ ایگریمنٹ سائن کرنا تھا. لیکن سب ڈاکیومنٹس تیار تھے, ایک ڈاکیومنٹ تیار نہیں تھا, ڈرافٹ تیار تھا, اور وہ تھا مشرا تھا, آر کے مشرا جو تھا وہ تھا بیک چینل پہ واجپئی کا ریپرزینٹیو. تو ہمارے ساتھ اس نے نیگوشیٹ سارا کیا. تو یہ اس نے کہا کہ واجپئی نے چونکہ وہ جواب جو ہماری طرف سے آنا ہے ابھی نہیں دیکھا, جو ہم نے ڈرافٹ کر لیا تھا, تو وہ واجپئی کہیں ممبئی گیا ہوا ہے, آ جائے گا, دکھا کے میں آپ کو فیکس کر دوں گا. تو وہ پھر رات کو ہم نے چائنا جانا تھا, تو یہاں لاہور میں نواز شریف کے گھر پہ بیٹھ کر اس فیکس کا انتظار کیا, اور وہ 10 بجے کے قریب وہ فیکس آیا. تو جب میں نے پڑھا تو وہ سارا اس کا متن بدل چکا تھا. جو بات ہم متفق ہو چکے تھے کہ ہم ایک گڈ ول کا میسج بھیجیں گے, اس کے جواب میں وہ شکریہ کہے گا اور کہے گا کہ آپ لوگ یہاں آئیے, ہمیں مہمانداری کا موقع دیں, تو وہ الٹ گیا تھا. تو میں نے نواز شریف کو پکڑایا, میں نے کہا جی اب ہم انڈیا نہیں رکیں گے, اب ہم سیدھے چائنا جائیں گے اور سیدھے واپس آئیں گے. تو ہم گئے چائنا. وہاں چائنیز نے بھی مشورہ یہی دیا کہ بہتر ہوگا آپ لوگ آپس میں ختم کریں اور جلدی کر لیں, اس سے پہلے کہ کوئی اور مداخلت کر دے. تو وہاں سے پھر نواز شریف نے رہنا تو کافی دن تھا, کچھ سیر ویر کرنی تھی, لیکن میں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ سر آج ہی واپس چلتے ہیں کہ ایک ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. اور وہ میں نے کہا کہ بات میری نہیں ٹالتے تھے, جس کے لیے میں ان کا ہمیشہ مشکور رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ فوراً چلتے ہیں. تو بلکہ وہ خواتین کچھ شاپنگ واپنگ کا پلان کر رہی تھی, لیکن میرے کہنے پر نواز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو وہ بجائے سیدھے آنے کے انہوں نے ایک خواہش کا کہا کہ بھی میں ہانگ کانگ کے ذریعے جاؤں گا. تو ہانگ کانگ ہم رکے. وہاں مجھے یاد ہے اب تک کہ لنچ پہ جو چیف ایگزیکٹو تھے وہ چائنیز, تو اس کا لنچ تھا. تو نواز شریف کافی پسینے منہ پر تھا, تو پریشان لگتا تھا, کوئی لگتا تھا کسی سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, جس کے بعد کافی وہ تھے. تو باہر نکلے تو مجھے ہمیشہ کی طرح کہنے لگے شاہ صاحب تسی میرے نال آ جاؤ. مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب اب کیا کرنا ہے, اب تو انڈیا والا مسئلہ تو ختم. میں نے کہا جی بالکل ختم ہے, آپ بے فکر رہیں, ہم چل کے ہم ان مجاہدین کو اپیل کریں گے امن کے نام پر, کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے, اور وہ آ جائیں گے واپس. یہ میں نے ویسے بات کر دی, تو مجھے پتا تھا کہ ہم نے بائی لیٹرلی مسئلہ کر لینا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انڈیا نے کیوں اپنا رویہ بدلا ہے. وہ پھر بعد میں پتہ چل گیا. وہ پتہ یہ چلا کہ ہمارے سیکرٹ ڈائلاگ کی خبر ہم میں سے ہی کچھ لوگوں نے امریکہ کو پہنچا دی, اور جس کے بعد امریکہ نے واجپئی کو کہا کہ تم کیسے اس کو کرو گے, میں کرواؤں گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلنٹن کا مسئلہ تھا اس وقت, وہ جو کیا تھی وہ لڑکی امریکہ, وہ اس سے نکلنا بڑا فورن پالیسی کا بریک تھرو کرنا چاہتے تھے. سو کلنٹن کے لیے بہت بڑا موقع تھا کہ انڈیا پاکستان ایک معاملہ طے کروائیں. تو وہ پھر میں تو اپنے دفتر میں رات کو بیٹھا تھا 3 جولائی کو. تو نواز شریف صاحب نے فون کیا لاہور سے کہ شاہ صاحب ہم رات کو واشنگٹن جا رہے ہیں. یہ میرے لیے ایک عجیب خبر تھی, کیونکہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا فارن آفس میں. یہ لگتا تھا کہ نواز شریف کا کوئی رابطہ تھا کسی سے. تو کہ ہم جا رہے ہیں رات کو, اور اسلام آباد سے فلائٹ ہے کمرشل, اور تم مجھے کہا کہ مشرف کہیں ادھر پہاڑوں پہ گیا ہوا ہے, اس کو انفارم کر دو کہ وہ آ جائے چکلالہ پہ. تو میں نے مشرف سے رابطہ کیا, وہ نتھیا گلی تھے, تو ان کو میں نے بتا دیا, وہ آ گئے چکلالہ. روانگی سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی, جس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم نے کارگل چھوڑنا ہے, اور اس پہ سرتاج عزیز بھی تھے, اور جو ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سب تھے. تو اس طرح ہم پھر نیو یارک وہاں واشنگٹن پہنچ جاتے ہیں. وہ جو سیکرٹ تو کہ کیسے یہ تبدیلی آئی, وہ اس وقت کھلا جس وقت ہم ڈلس ایئرپورٹ پہنچتے ہیں. تو جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں سعودی امبیسڈر پرنس بندر بن سلطان کھڑا تھا. تو بس میں سمجھ گیا کہ یہ بیچ میں سعودی پڑے ہوئے تھے. جنرل زینی تھا ایک طرف, سعودی اور کلنٹن, بس یہ پھر اس کے بعد پھر ہسٹری ہے. میٹنگ ہوئی 4 جولائی کو, اور اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ ہے اگر آپ نے اسٹوپ ٹیلبٹ کی اور بروس رائڈل کی کتاب پڑھی ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے کلنٹن کو جو مشورہ دیا گیا تھا وہ اسٹوپ ٹیلبٹ کی طرف سے کہ جب آپ نواز شریف کو یہ بات کہہ رہے ہوں گے اس وقت میک شور
کہ شمشاد از ناٹ ان دا ایئر شاٹ، کہ ہی از ناٹ اراؤنڈ، یہ اس وقت اس کو کہا گیا. تو وہی ہوا جب میٹنگ شروع ہوئی اور جب پریلیمنریز کے بعد کلنٹن نے کہا کہ پرائم منسٹر لیٹس ہیو ون آن ون، تو اس وقت مقصد تھا ان کا کہ بھی اب اکیلے کر کے، کیونکہ نواز شریف کو پریشر میں لانے کے لیے وہی طریقہ تھا کہ اکیلے اس کو پکڑتے. تو جب وہ کیا تو سب اٹھ گئے فارن منسٹر سمیت، سوائے بروس رائڈل بیٹھا رہا. تو میں بھی بیٹھا رہا. جب بروس رائڈل بیٹھا رہا تو میں نے کلنٹن نے کہا بھی کہ پرائم منسٹر آئی تھاٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ون آور. میں نے کہا جی بروس ول ٹیک منٹس فرام یور سائڈ، آئی ول ٹیک منٹس فرام. کہتے نو اٹس اوکے، کوئی ون پرسن از انف، کوئی نو پرابلم. اب جب ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں چاہتا مجھے تو میں اٹھ کے باہر آ گیا. لیکن جانے سے پہلے میں نے کاغذ کا ٹکڑا جس سے میں نے نوٹ اسٹیٹمنٹ کا ڈرافٹ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ کیا اسٹیٹمنٹ، وہ نواز شریف کے حوالے کیا. وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد نواز شریف نے باہر آ کے دوبارہ مجھے دکھایا کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں یہ، تو وہ تبدیلی کر کے میں نے اس کو پھر تھوڑی سی ایڈٹ کر کے واپس دے دیا. تو جب میٹنگ ختم کر کے وہ سب نکلتے ہیں تو جب وہ مجھے فائنل ڈاکیومنٹ ملتی ہے، سینڈی نے نواز شریف نے پکڑائی، تو میں نے فوراً دیکھا تو مجھے ایک لفظ میں ذرا وہ تھا. تو میں نے سینڈی کو کہا کہ سینڈی آئی ہیو پرابلم ود دس ورڈ. وہ کہتا ہے یور باس ہیز ایکسیپٹڈ ایوری تھنگ مسٹر سیکرٹری، اٹ از فائنل ناؤ. تو بس بات ختم ہو گئی. تو دس از ہاؤ دی کارگل ایپیسوڈ کیم ٹو این اینڈ. لیکن یہ امریکہ کی انوالومنٹ کی جو بات ہے یہ پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد اور طریقوں سے چلتی رہی، حتیٰ کہ جو 9/11 کے بعد جو 4 جنوری 2004 کا ایگریمنٹ تھا واجپائی اور مشرف کا، تو وہ ایگریمنٹ بھی امریکنز کا ڈرافٹ تھا. جب میں نے دیکھا وہ ایگریمنٹ، میں امریکہ بھی تھا ابھی یونائٹڈ نیشن، تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ڈرافٹ کیا ہوا ہے ہی نہیں. مجھے لینگویج کا، میں نے کہا یہ امریکن ڈرافٹ ہے. جب پھر بعد میں کوئی 2005 میں کولن پال نے خود کسی انٹرویو میں کہا کہ آئی ہینڈڈ اوور اے پیس آف پیپر ٹو پریزیڈنٹ مشرف وچ واز دین ورکڈ آؤٹ اینڈ انڈیا اینڈ پاکستان ایگریڈ، جس کے تحت اس اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کمیٹڈ کہ ان فیوچر پاکستان ول ناٹ لیٹ اینی انٹرفیئرنس فرام پاکستانی سائڈ ان انڈیا. یہ دا ویری فیکٹ کہ مشرف میڈ دس کمٹمنٹ، اس سے لگتا یہ تھا کہ مشرف ایکسیپٹڈ کہ ہم پہلے کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا جس سے میں ناخوش ہوا. میں نے ریاض کھوکھر جو فارن سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا، تم لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ لینگویج تھی؟ کہتا ہے ریاض کھوکھر نے کہا کہ یہ ہم نے تو بنا ہی نہیں تھا، مجھے تو طارق عزیز نے یہ دیا کہ جی ایج اے کاغذ جڑا کولن پال نے دیا ہے مشرف کو. سو دس از ہاؤ دی ایکسٹینٹ آف امریکن انوالومنٹ ان آور جو بڑے بڑے ایونٹس رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو ایک آزاد ذہنیت کا اہل نہیں سمجھا. اس وقت تو امریکہ صاف ہمیں دھمکی دیتا تھا کہ انڈیا گندا بچہ ہے، تم نے گندا بچہ نہیں بننا. ہم جب کہتے تھے کہ انڈیا نے دھماکے کیے ہیں تو ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس تھے وہ یہ کہتے تھے انڈیا گندا بچہ ہے، تم نے گندا بچہ نہیں بننا، اور اگر تم نے یہ حرکت کی، تم نے انڈیا کے دھماکوں کا جواب دیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ وہی دھمکی تھی. لیکن ہم نے کوئی امریکہ کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں پیدا کیا. وی کیپٹ دیم انگیجڈ. 17 دن تک برابر انگیج رکھا، کیونکہ دھماکے انڈیا نے 11 اور 13 مئی کو کیے اور 15 مئی کو امریکن ڈیلیگیشن آ گیا تھا. تو ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا اور ایونچولی ہم نے جب ہمیں آخری پوائنٹ پر پہنچ کر وہ کیا جو ہمارے اپنے مفاد میں تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ امریکہ نے بعد میں ہمیں اس طریقے سے انڈیکیشن دے دی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے مفاد میں کیا ہے. بلکہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے تو ایک اشارتاً یہ بھی کہہ دیا تھا نواز شریف کو کہ ہیڈ آئی بین ان یور پلیس پرہیپس آئی ووڈ ہیو ڈن دا سیم تھنگ. تو مقصد یہ ہے کہ جو قومیں، جو ملک اپنے مفاد میں ہمیشہ فیصلے کرتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے. تو ہم نے وہ فیصلہ قومی مفاد میں کیا، جس کے بعد پر پاکستان نہ صرف یہ کہ ہماری عزت ہوئی بلکہ آئندہ کے لیے اپنی سلامتی اور سالمیت کو یقینی بنایا. اس بارے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کا پہلا صدر جارج واشنگٹن 1796 میں جب اس نے اپنی
ٹینیورز دو یا جتنی بھی تھی پوری کر لی، تو اس نے فیئرویل سپیچ میں کانگریس میں یہ کہا تھا، یعنی آج سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے، اس نے غالباً وہ پیغام پاکستان کے لیے تھا، میں یہ پاکستانیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ قومیں جو خود کو دوسری طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں انہیں آزاد رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ آزاد اور سوورن سٹیٹس نہیں رہتی ہیں، اور اگر وہ ان طاقتوں سے وہی ڈس انٹرسٹڈ فیورز لیتی رہیں گی تو وہ اپنی فریڈم آف ایکشن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، کھو دیتی ہیں۔ تو پاکستان نے وہ سبق سیکھا تو نہیں، مگر ہم نے غلامی جو ہے نا، محکومیت کے اتنے سٹینڈرڈز قائم کیے کہ شاید ہی دنیا میں اتنی محکوم ذہنیت کی قوم اور کوئی ہوگی۔ پہلے تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نواز شریف مشرف کو ہٹانے جا رہا ہے، اور شاید اگر مجھے پتہ چلتا شاید میں نواز شریف کو پرسویڈ کر لیتا، کیونکہ نواز شریف نے ہمیشہ میری بات کبھی ٹالی نہیں تھی۔ جو میں پاکستان کے حوالے سے جو کچھ میں نے نواز شریف کو مشورہ دیا وہ اس نے پورا کیا، دھماکے، کارگل، تو یہ چیزیں تھیں۔ تو اس وقت بھی یہ تھا کہ اگر میرے سے بات کر لیتے نواز شریف تو شاید وہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال میں اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب میں CNN پر دیکھ رہا ہوں کہ لوگ فوجی دیواریں پھلاند رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے اٹھایا فون اور نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، میری ڈائریکٹ جو لائن تھی، تو ہی پکڈ اپ۔ یہ بات نواز شریف نے اپنی کسی انٹرویو میں بھی کنفرم کی ہے کہ لاسٹ ٹیلی فونک کنورسیشن کی میرے ساتھ ہوئی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ شمشاد صاحب ایتے آ گئے نے، یہ ان کا پنجابی بھیجا، ایتے آ گئے نے۔ تو اتنے میں نے کہا میں جلدی سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو ظاہر ہے کہ میرا کام ہے، ان کو میرے پرائم منسٹر تھے، میں نے کہا جلدی سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں فوراً ابھی سعودیوں سے رابطہ کروں گا، کراؤن پرنس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کروں گا، تو میں صرف آپ کے نوٹس میں، ہاں یہ بھی میں نے کہا کہ میں سعودی امبیسڈر کی فیئرویل تھی اس شام، کہ میں اپنی وہ پارٹی کینسل کر رہا ہوں، 200-250 مہمان آنے تھے اس شام، وہ میں کینسل کر رہا ہوں، اور میں یہ 2 کام کر رہا ہوں۔ تو کر کے میں نے سعودی امبیسڈر جس کو فیئرویل دینی تھی اس کو میں نے فون کیا کہ بھئی آج کا کھانا جو تھا وہ میں کینسل کیا، لیکن تم اور تمہاری بیگم میرے اور میری بیگم کے ساتھ کھانا ہم یہاں کھاؤ گے۔ تو میں نے ان کو بلا لیا فوراً، اور ان کے ساتھ پھر میں نے یہ کہا کہ تم کراؤن پرنس کو ہماری طرف سے میسج دو کہ یہ کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اتنی وہ اس میں تھوڑی بہت مداخلت رکھے کیونکہ اس کا اثر رہا ہے پاکستان میں۔ تو اس کو میں نے میسج دیا، اور اس نے رات کو کوئی 11 بجے مجھے واپس کیا کہ میری بات ہو گئی ہے کراؤن پرنس سے، تو اس نے کہا کہ وہ ہو جائے گا سب ٹھیک۔ تو وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے طارق فاطمی تھا اس وقت گیا ہوا سفیر، لیکن اس نے کریڈینشلز نہیں پیش کیے تھے اور وہ کہیں ٹریس نہیں ہو رہا تھا، تو پھر میں نے اپنا سفیر جو یونائٹڈ نیشنز میں تھا انعام الحق، اس کو ٹیلی فون کیا اور اس کو کہا، تو اس نے آدھے گھنٹے میں بات کر کے کہا اپنے ڈیفنس اٹیشی وغیرہ کے ذریعے سے، تو جواب آ گیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو رویہ ہوتا ہے اس سے پتہ چل گیا تھا مجھے کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ تو بس اس کے بعد پھر ہم نے فورن آفس میں فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس طرف بھی یہ اونٹ بیٹھے گا پھر ہم کریں گے۔ تو میں نے اپنی ساری جو کابینہ تھی فورن آفس کی ان کے ساتھ ہم بیٹھے انتظار کر رہے تھے، تو مجھے 12-1 بجے کے قریب ٹیلی فون آ گیا GHQ سے کہ آپ شمشاد صاحب کل آئیے صبح، یو ول بی دی فرسٹ سیکٹری، تو آپ سے بات چیت ہوگی۔ تو خیر میں اگلے روز صبح چلا گیا 7 بجے، تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر مجھ سے پہلے ہی 2 بندے تھے، ایک ملیہ لودھی، جو مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ وہ اس سے پہلے 1 دن پہلے، بلکہ اسی دن میری خبر کے مطابق وہ لندن میں بیٹھی تھی، مگر وہ اس وقت اس کا مطلب ہے وہاں آ گئی تھی، اور دوسرا بندہ امریکہ کا سفیر تھا، وہ ان سے فارغ ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد میری گفتگو ہوتی ہے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں تو میری پوسٹنگ ہو چکی تھی نیو یارک کی، کہ میں تیار ہوں، اور نواز شریف نے صرف یہ کارگل کی وجہ سے مجھے روکا ہوا تھا، تو آپ مجھے جانے دیجئے، میں اب نہیں کام کرنا چاہتا۔ انہوں نے پھر
4-5 جرنیل تھے. انہوں نے یہ کہا کہ شمشاد صاحب آپ کچھ عرصہ رہیں, ہماری جو مشکل ہے اس کے لیے, تو آپ جب بھی آپ نے جانا ہوگا نا ہم آپ کو چھوڑیں گے, باقاعدہ عزت کے ساتھ آپ کو بھیجیں گے. تو اور ہمیں 90 دن, جب انہوں نے 3 مہینے کی بات کی تو میں سمجھ گیا کہ یہ انتخاب کروانا چاہتے ہیں. تو میرے لیے اس سے بہتر اور کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی, میں 3 مہینے آپ کی مدد کروں گا. تو ان 3 مہینوں میں نے مشرف کی پذیرائی کروائی کامن ویلتھ کے ساتھ اور اسلامی ملکوں کے ساتھ, اور بالخصوص گلف کی ریاستوں میں میں خود مشرف کو لے کر گیا. سعودی عرب, قطر, کویت, UAE, ان سب سے جا کر رابطے کروائے, اور بڑی اچھی ملاقاتیں رہیں. بلکہ ایسی ملاقاتیں رہی کہ مشرف نے عبداللہ کے ساتھ تلواریں لے کر ڈانس بھی کیا. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اس کے بعد مشرف کی حکومت بالکل انسٹال ہو گئی. مشرف نے اچھے پروگرام دیے, 7 نکاتی ایشو دیا. چوائس تو نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ ہم بہتر طریقے سے اپنا رول ادا کر سکتے تھے. ہم نے یہی تو عمران کی شکایت تھی کہ امریکہ کی جنگ لڑتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. تقریباً 30,000 لوگوں کی جانیں تلف ہو گئیں, اور جتنا ہمارا مالی طور پر ٹریڈ کے حوالے سے, ویسے بھی ڈرگز کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ہر لحاظ سے جو پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے وہ نہ دینی پڑتی اگر ہم اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کرتے. بالآخر ترکی نے بھی نیگوشیٹ کیا, لیکن ہماری سچویشن ذرا فرق تھی کہ وی ور دی بیٹل گراؤنڈ. ٹھیک ہے نا, باقی ممالک تو دور سے تھے, انڈیا نے تو بالکل ہی اپنے آپ کو الگ رکھا تھا. تو ہمارے لیے مشکلات تھیں, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ مشرف نے بڑے اچھے فیصلے کیے کسی حد تک, اور رول اچھا ادا کیا. صرف یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی سرزمین پر اپنے ہی عوام کے ساتھ جو لڑائی لڑی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بہت ایک یونیک چیز تھی کہ آج کی دنیا میں اپنے لوگوں کے خلاف اپنی سرزمین پر کسی اور کی جنگ لڑنا یہ بدقسمتی تھی. اور یہ صرف پہلا واقعہ نہیں تھا. دیکھا جائے تو ایران اور عراق کی جب جنگ چل رہی تھی تو ہم نے ہمیشہ پراکسی وارز کی آماجگاہ رہا ہے ہمارا ملک. تو ایک شیعہ سنی تصادم ہو رہا تھا, وہ بھی پراکسی وار پاکستان کی سرزمین پر عربوں نے لڑی, ایران اور عرب لڑتے تھے. تو یہ اس کی جو ہے نا, میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی تو حفاظت کی ہے, لیکن اور اس کے لیے سارا کریڈٹ ہماری فوج کو جاتا ہے. کیونکہ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو گیون دی میگنیچیوڈ آف پاکستان سیکیورٹی پرابلمز تو شاید یہ ملک 70 سال کیا 7 سال بھی زندہ نہ رہتا. تو ہماری فوج کی وجہ سے پاکستان قائم اور دائم ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی کوئی بھی حفاظت نہ کر سکا. تو ہر کسی کا جو نظریہ ہے یہاں آ کر تصادم کی فضا جو ہے ہماری قوم کو بالکل ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے. کبھی شیعہ سنی بن جاتے ہیں, کبھی ہم صوبائیت, کبھی لینگویج پر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, کبھی ایتھنیسٹی پر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ایک بٹی ہوئی قوم ہے. آج تک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں وہ پاکستانیت کا جذبہ کہیں نظر نہیں آتا. میں صرف دیکھتا ہوں کہ یہاں ہم سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, لیکن پاکستانیت صرف کرکٹ کے میچ تک محدود ہے. حالیہ دنوں میں جو ہمارا کرائسس رہا ہے جس میں امریکہ کا اپنا ایک رول رہا ہے, امریکہ نے ہمارے سفیر کو بلا کر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا, وہ اس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ سازش نہیں ہے. امریکہ سازشیں نہیں کرتا. امریکہ کی اپنی صرف ورلڈ وائڈ مفادات ہیں جن کی بنیاد پر اس نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیلیمیٹ کر رکھا ہے, ڈیفائن کر رکھا ہے. تو ہمارے لوگوں میں یہ کمی ہے, اور یہ ہماری تاریخ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ امریکہ کی آنکھوں کا اشارہ دیکھ کے نہ کہ امریکہ کی خواہش کیا ہے, وہ امریکہ کے کہے بغیر ہم پھر سازش ہم کیا کرتے ہیں. اندر سے دروازے کھولنے والے ہم خود ہیں. تو یہ لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جب بھٹو کے زمانے میں بھی یہی, ایوب خان کے زمانے میں بھی یہی ہوا. جب سیاستدان ناکام ہو رہے تھے تو پھر ایوب خان کو لانے میں بھی کسی حد تک اندر سے ہی پھر ہم نے حالات ایسے پیدا کیے جس کے بعد ایوب خان آ گیا.
ایوب خان اچھی پالیسیاں لایا، اس کو دنیا میں اس نے پاکستان کو بڑی عزت دلائی، میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب ترین حکمران تھا، لیکن بالآخر پھر اس کو بھی ہٹا دیا گیا، اور وہ اندرونی کرائسس کے طور پر تھا۔ یحییٰ خان نے اس کو ریموو کیا، اور پھر بھٹو نے جو رول ادا کیا مشرقی پاکستان کو الگ کرنے میں، تو اس حوالے سے دیکھا جائے اس کے بعد بھی بھٹو چونکہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے اس کا رول بڑا کلیدی تھا، تو امریکہ ناخوش ہوا، تو امریکہ کو کچھ نہیں کرنا پڑا۔ امریکہ کے صرف کونسلر نے، وہ کیا نام مجھے بھول گیا جو تھا اس کا، اسی کہا تھا دا پارٹی از اوور، تو پارٹی اوور امریکہ نے صرف کہا تھا، وہ پھر پارٹی ختم کرنے والے ہم خود تھے، اور ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔ پھر ضیاء الحق بھی ختم ہو گیا، وہ بھی اندر سے ہوا تھا، کوئی امریکہ نے نہیں کیا نہ روس نے کیا، اس کا ضیاء الحق کو بھی ہم نے ختم کیا۔ پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو امریکہ نے پرائم منسٹر بنوایا، پھر اس کی حکومت بھی ہم نے اندر سے ختم کی، کیونکہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ باتیں کر رہی تھی وہ، تو اس طرح پھر بے نظیر بھٹو دوبارہ امریکہ لے کر آیا یہاں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آ کے پھر اس نے جو ڈیل کر کے آئی تھی کونڈولیزا رائس کے ساتھ، وہ پھر اس سے پھر گئی، اور ظاہر ہے کہ پھر اندر سے ہی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ چند سال پہلے میں امریکہ گیا تو وہاں سے ایک یارڈ سیل لگی ہوئی تھی جو ہوتی ہے گراج میں، کتابیں پڑھی تھیں، تو ایک پرانی سی کتاب مجھے ملی جس کا ٹائٹل تھا امیریکاز اسٹیک ان ایشیا، اور وہ کتاب لکھی تھی ایک جرنلسٹ تھا اس وقت، کافی سال پہلے، ڈریو مڈلٹن اس کا نام تھا، یونائٹڈ نیشنز میں نیو یارک ٹائمز کا سینئر جرنلسٹ تھا۔ اس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں، یعنی 60s کی دہائی سے شروع کر کے اس وقت تک، جب کتاب لکھی تھی 68 میں اس نے یہ کتاب لکھی کہ امریکہ نے اپنا اتحادی جو ملک تھا اس خطے میں، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یقیناً وہ سب باتیں اس بات کی ٹیسٹیمنی تھیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہوا۔ پاکستان اپنی آزادی کے بعد اس کے لیے صرف ایک ہی جستجو تھی، یا پیرینیل کویسٹ جو کہتے ہیں، وہ سروائیول کی تھی انڈیا کے حوالے سے۔ اس لحاظ سے ہم نے اس رشتے کا آغاز کیا تھا امریکہ کے ساتھ۔ ان 75 سالوں میں بہت اونچ نیچ رہی ہے اس رشتے میں، اور کسی وقت بھی اس رشتے میں کوئی کنسیپچول فریم ورک پیدا نہیں ہو سکا، کوئی اسٹریٹجک ایلیمنٹ نہیں، ڈیپر جو گہرا ہوتا ہے وہ نہیں پیدا ہو سکا، اور ہمیشہ اس رشتے میں انپریڈکٹیبلٹی رہی ہے، یعنی اچانک انہونی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود میں ایک آپٹمسٹک رہا ہوں ہمیشہ، کیونکہ ہمارے لیے یہ رشتہ ہے بہت اہمیت کا حامل۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ان سب نیگیٹیوٹیز کے باوجود یہ اب تک ان 75 سالوں میں فنڈامنٹلی بیسیکلی اسٹرانگ رہے ہیں، مضبوط رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ مایوسی کا سامنا رہا ہے۔ وہ چونکہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ امریکہ کی مصلحتیں کیا تھیں، ان کے مقاصد کیا تھے، اسی طرح ہم پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ ہمارے کیا مقاصد تھے، تو اس لحاظ سے یہ ساری اونچ نیچ آتی رہی، مگر اس کے باوجود میں ایک پازیٹیو نوٹ پر آپ کے فی الحال سوال کا جو ہے وہ ختم کروں گا جواب دے کر، کہ یہ ایک بڑا اہمیت والا رشتہ ہے، تعلق جو ہے پاکستان اور امریکہ کا، اور اس وقت ہمیں اس کو اسٹرینگتھن کرنا ہے، کمزور نہیں رکھنا۔ پہلے تو یہ سب سے بڑی جو اہمیت امریکہ کے لیے تھی جب پاکستان آزاد ہوا، وہ کولڈ وار کے حوالے سے تھی۔ ہماری جو لوکیشن تھی وہ اس کی بے پناہ اہمیت تھی کہ امریکہ کو ضرورت تھی ہمارے جو ہوائی اڈے ہیں استعمال کرنے کی۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کو ضرورت تھی روس کے اوپر متواتر جو ہوتی ہے نا نقشہ کشی کرنا، اسپائنگ کرنا، تو اس کے لیے
ہمارا جو اڈے تھے ہوائی اڈے تو وہ U2 کا آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا، تو امریکہ نے بھرپور طریقے سے پاکستان کو استعمال کیا، یعنی اتنی اہمیت تھی کہ ہماری وجہ سے امریکہ نے پوری سوویت یونین کی جو فضائی طریقے سے اسپائنگ ہوتی ہے، نقشہ کشی وہ کر لی تھی۔ اور پھر ایک وقت آ گیا جب جو ڈیسائسو جنگ لڑنی تھی، تو اس وقت پھر افغانستان کو سوویت یونین کا واٹر لو بنایا گیا، جس میں پاکستان کو کلیدی کردار دیا گیا ضیاء الحق کے ذریعے سے، اور اس طرح ہم نے امریکہ کی وہ جو دیرینہ خواہش تھی ایول سوویت امپائر کو ڈسمنٹل کرنے کی، وہ ہم نے پوری کی، کیونکہ نہ امریکہ نہ کوئی اور مغربی طاقت سوویت یونین کا خاتمہ نہیں کر سکتا تھا، صرف اور صرف ایک اسلامی جہاد کا جذبہ تھا جس کے ذریعے سے سوویت یونین کو شکست دی جا سکتی تھی۔ اور وہ سوویت یونین ایک یعنی خدا کو نہ ماننے والے چند ملکوں میں سے تھا، تو وہ پھر جہاد، یہ اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے اپنے جو سیمینریز ہوتی تھیں، ہمارے جو مدرسے ہوتے تھے، ان کو ہم نے جہادی انکوبیٹرز بنوا دیا۔ امریکہ کی ساری حکمت عملی ہوتی تھی اور ہمارا فوجی رول ہوتا تھا، جس کے ذریعے سے ہم نے سوویت یونین کو نہ صرف مار بھگایا بلکہ سوویت امپائر کو ڈسمنٹل کر دیا، جس کے نتیجے میں برلن وال گرا دی گئی۔ اور جو افغانستان کے بعد جو امن کے ڈیویڈنڈز تھے، بدقسمتی سے وہ پاکستان کی طرف نہیں آئے، وہ سارے کے سارے ڈیویڈنڈز یورپ، مشرقی یورپ چلے گئے۔ مشرقی یورپ آزاد ہو گیا، جمہوری ہو گیا، خوشحال ہو گیا، اور پاکستان کے حصے میں صرف ڈرگز اور کلاشنکوف کلچر آیا، اور 5 ملین افغان ریفیوجیز جو آج تک ہم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ افغانوں کے ساتھ تو ویسے ہی برا ہوا، they were left in a lurch، اور یعنی تباہ جنگ میں ہو گیا، لیکن کسی بھی مغربی ملک کو توفیق نہیں ہوئی کہ افغانستان کو ری بلڈ کیا جائے، ری کنسٹرکشن کی جائے، وہاں کے اسکول، ہسپتال دوبارہ تعمیر کی جائے۔ وہ افغانستان کو اپنے رحم اس پہ چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ہم ابھی سرد جنگ میں اپنا کردار ادا کر کے ہٹے ہی تھے، تو پھر 9/11 ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر آپ کو جیسا علم ہے کہ ہمارا ایک اور اتحاد شروع ہوا، جس کے بعد ہمیں دوبارہ استعمال کیا گیا۔ یہاں پر ضیاء الحق کی جگہ مشرف نے لے لی تھی، اور ہم نے وہ جنگ بھی پھر، جو جنگ امریکہ نے طالبان کے خلاف وہاں خود لڑنی تھی اور اپنی مقاصد کے لیے لڑنی تھی، وہ جنگ ہم نے اپنی سرزمین پر لڑ کر امریکہ کو ایک طرح سے طالبان کی حکومت ختم کرنے میں مدد دی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد کا جو 20 سال کا عرصہ ہے، جس میں وہ جنگ ٹیررزم کے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے چلتی رہی، اس میں بھی امریکہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایونچولی پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عمران خان کو درخواست کی کہ مدد کرو میری طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تو ہم نے مدد کی اور ڈائلاگ کیا، 2 سال ڈائلاگ ہوا۔ تو مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ امریکہ نے نہ ویتنام سے کچھ سیکھا، نہ جو امریکہ کا رول تھا ایران میں 53 میں، کہ امریکہ نے جمہوری حکومت کو ٹاپل کر کے اور ایک آمر بادشاہ کا ساتھ دیا، اور جس کے خلاف پھر عوامی طاقت نے اس بادشاہ کو ٹاپل کیا عوامی طاقت سے، اور وہاں آج تک اینٹی امریکنزم جو ہے وہ ان کی ایران کی جو ہے جڑوں کے اندر رچا ہوا ہے، اور ایرانی جو ہیں وہ امریکہ کو یاد ہی شیطان بزرگ کے طور پر کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہم اس ملک کی یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، یہ ایک اندرونی مسئلہ تھا۔ اگر امریکہ اس میں اپنے آپ کو آن دا رانگ سائڈ آف دا پیپل، یعنی جو عوامی سوچ تھی اس کے اپوزٹ نہ کھڑا کرتا، تو آج وہ صورتحال نہ ہوتی جو آج پاکستان میں بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایران میں اینٹی امریکنزم۔ یہ ایک بہت ستم ظریفی ہے، ایک آئرنی ہے ہمارے تعلقات کی، کہ ہمارا جو ہنی مون پیریڈ ہمیشہ جو امریکہ کے ساتھ رہا ہے، اس وقت ہمارے ہاں فوجی ڈکٹیٹر یا فوجی کنٹرولڈ حکومت تھی، اور امریکہ میں اس وقت ہمیشہ ریپبلکن حکومت ہوتی تھی۔ اور جب بھی ہمارے مسئلے ہوتے ہیں، ایک کنفلکچول سچویشن ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس وقت امریکہ میں ڈیموکریٹ صدر ہوتا ہے
اور پاکستان میں ایک سو کالڈ منتخب حکومت ہوتی ہے. میں سو کالڈ کہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں کبھی جمہوریت نہیں رہی, اصلی جمہوریت نہیں ہے. خیر آج کل تو اصلی جمہوریت امریکہ تک میں نہیں ہے, برطانیہ میں نہیں ہے. جمہوریت تو ایک تماشا ہے. تو ہمارے ہاں تو خیر تماشے سے بھی چھوڑیے, سرکس ہے جمہوریت کا جو چلتا رہتا ہے. اور پنگھوڑا نہیں میلوں میں ہوتا کر, اس میں لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں, وہ ہر بندہ اپنی باری لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے جمہوریت. لیکن بیڑا غرق کر دیا اس جمہوریت کے حسن نے ہمارے ملک میں. امریکہ نے اپنا رول نہیں نبھایا پاکستان میں, کیونکہ جو اصل بات ہے کہ ڈیولپنگ دنیا میں, حالانکہ امریکہ کلیم تو یہی کرتا ہے کہ جمہوریت کو فروغ دیتا ہے, آزادی کو فروغ دیتا ہے. قائد اعظم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے بیکاز دی امریکن پول, دا پول دیٹ فار وچ دی امیرکنز اسٹینڈ, یہ پول جو ہے یہ آزادی اور جمہوریت کا پول ہے. اس وجہ سے ہم نے امریکہ کا انتخاب کیا تھا. لیکن نہ ہماری آزادی امریکہ نے ہمیں مدد دی اور نہ ہی جمہوریت مدد دی, بلکہ جمہوریت کی ہمیشہ سے بیخکنی کی ہے, نیچے سے انڈرمائن کر کے جمہوریت کو تباہ کیا ہے اس ملک میں. اور بالکل اسی طرح جس طرح ایران میں مصدق جو ایک وہاں کا جمہوری پرائم منسٹر آیا تھا, جو بڑی عرصے کے بعد ایران میں ایک جمہوری سسٹم لا رہا تھا, اس کو ختم کیا. پاکستان کو ہمیشہ چین نے یہ کہا ہے کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ الگ ہے, اور آپ اپنا ہر دوست چنیں جو مرضی اس کے ساتھ کریں. اور تاریخ اگر آپ پر نظر ڈالیں گے تو 1969 میں یحییٰ خان نے پاکستان کو ریکویسٹ کی تھی, نکسن آیا امریکہ سے اور لاہور آیا, کیونکہ یحییٰ خان لاہور تھا اس وقت. اب یہ بھی دیکھیے آپ کہ امریکہ کا صدر وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور آتا ہے بیکاز پریزیڈنٹ یحییٰ خان واز ہیئر. یہاں میٹنگ ہوتی ہے, یہاں نکسن نے کہا کہ جنرل آئی نیڈ یور ہیلپ, تم اپنے دوست کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر کراؤ. یحییٰ میڈ دا کمٹمنٹ. تو اٹ ٹک اس 2 years, اور اس نے ایسا ایک ڈپلومیٹک کو کیا یحییٰ نے, سیکرٹ, کسی کو نہیں پتا تھا, ایون ود ان پاکستان نو باڈی ادر دین جنرل یحییٰ اور فارن سیکرٹری, اور کسی کو نہیں پتا تھا. بیچ میں پھر حتیٰ کہ ہمارے سفیر جو تھا واشنگٹن, اس کو بھی اصلی نہیں پتا تھا. تو اس 2 سالوں میں کر کے ہم نے سیکرٹ وزٹ کسنجر کا کروایا, فالوڈ بائی پریزیڈنٹ نکسنز وزٹ ٹو امریکہ ان 1972. تو ہم نے وہ صرف امریکہ اور چین کی صلح ہی نہیں تھی, بلکہ وہ گلوبل لیول پر ایک جو دیتانت شروع ہو گیا تھا نا دنیا میں, عالمی سطح پر ایک ایسٹ اور ویسٹ کا جو ملاپ ہوا تھا, اس میں پاکستان کا رول تھا. تو پاکستان کا رول اتنا پیوٹل رہا ہے, سیمینل میگنیچیوڈ کا رہا ہے چائنا اور امریکن ریلیشن شپ. نہ صرف یہ بلکہ یونائٹڈ نیشنز میں چائنا کو اس کی اصلی سیٹ پرماننٹ ممبرشپ دی گئی. تو پاکستان کا بڑا رول ہے, اور ابھی بھی پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ کسی وقت بھی امریکہ کی مدد کر سکتا ہے چین کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں, کیونکہ امریکہ کو بھی ہمیشہ دشمنی نہیں رکھنی ہوگی, بڑی طاقتوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہوگا. اگر دنیا میں امریکہ نے بڑی طاقتوں کا رول ادا کرنا ہے تو کنفرنٹیشن کے ساتھ نہیں ہوگا, لڑائی کے ساتھ نہیں ہوگا. اب امریکہ کو سیکھ جانا چاہیے کہ جتنی جنگیں تم نے لڑی ہیں, تم لوگوں نے لڑی ہیں, ان جنگوں سے آپ کو اب تک سبق مل جانا چاہیے کہ جنگوں سے مسئلے نہیں حل ہوتے. ہم اپنے کشمیر کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں کہ مدد کرو کشمیریوں کو, ان کی آزادی مانگ رہے ہیں. ان کو جس طرح تم لوگوں نے ایک آزادی کی جنگ لڑی تھی اور اس کے بعد تمہیں آزادی ملی تھی, یہ کشمیری بیچارے پچھلے 70 سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور ان کی مدد کرو. لیکن امریکہ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی, کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ کشمیریوں کی مدد کی جائے, کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ پرامن طریقے سے اس خطے میں امن کو تقویت ملے گی. جتنا آپ انڈیا اور پاکستان میں دشمنی بڑھائیں گے, اس کو فروغ دیں گے, آپ کے اپنے ایکشنز کے ذریعے سے, آپ کی ڈسکرمنیٹری رویوں سے, جس طرح آپ نے نیوکلیئر ڈیل کر کے انڈیا کے ساتھ پاکستان کو محروم رکھا ہے, حالانکہ جو کیپیبلٹی انڈیا کے پاس ہے وہی ہمارے پاس بھی ہے.
تو ایک رویہ ہونا چاہیے تھا ایون ہینڈڈ، وہ نہیں ہوا. تو انڈیا اور پاکستان آر دی اونلی نیوکلیئر پاورز جو نیوکلیئر بنے ہیں، ناٹ بیکاز آف کولڈ وار کانٹیکسٹ، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ نیوکلیئر بنے ہیں کیونکہ ان کے آپس کے اختلافات اتنی شدید نوعیت کے، سنگین نوعیت کے ہیں کہ ان دونوں نے اپنی نیوکلیئر طاقت اسی لیے لی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور وہ کام کر رہی ہے. ڈیٹرنس جو ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس یہ اب کیپیبلٹی ہے. تو امریکہ کو چاہیے کہ اس نیوکلیئر ایکویشن کو پازیٹیو طریقوں سے تقویت دے تاکہ ان کو ذمہ داری کا احساس ہو، ریسٹرینٹ کا احساس ہو، اسٹیبلائزیشن ہو اس خطے میں. بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ کی اب تک جتنی پالیسیاں ہیں 2009-11 کے بعد کی، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، وہ اس خطے میں کوئی اسٹیبلائزیشن کو وہ فروغ دینے کا ان کا کوئی عندیہ نہیں دیا گیا. یہ بدقسمتی ہے. اگر دونوں ملک آپس میں انگیجمنٹ کا سلسلہ جاری رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم تعلقات میں بہتری رکھیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ ضرورت جو بائیڈن نے جو بات کہی تھی کہ اگر پاکستان کو ہم مدد کریں، اس کی جمہوریت کو مدد کریں، اکنامک طریقے سے مدد کریں، اسٹریٹجک کوآپریشن کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے تعلقات میں بہتری نہ آئے. ہاں، صرف اپنی اپنی مصلحتوں کو نیرولی بیسڈ مفادات پر، ویسٹڈ مفادات پر نہ محدود رکھا جائے، جو امریکہ نے اب تک کیا ہے. اسی طرح اس کی جو مینجمنٹ ہے اس رشتے کی، اس تعلق کی، وہ the problem is not the relationship, the problem is the poor management, self-serving management on both sides. امریکہ کی طرف سے صرف اور صرف اس کے اپنے ورلڈ وائڈ مفادات ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کی طرف سے صرف اور صرف اس کی سالمیت اور سلامتی کی کمپلشنز ہیں. تو اگر ہم میوچویلٹی پیدا کر دیں، جس میں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی میوچویلٹی نہیں ہے، اگرچہ کوئی بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم دیر از نو میوچویلٹی آف انٹرسٹ. سو ہمیں میوچویلٹی لانے کی ضرورت ہے، اور وہ تھرو ڈائلاگ اینڈ انگیجمنٹ آئے گی. دھمکیوں سے نہیں آئے گی، سازشوں سے نہیں آئے گی، اور اندرونی معاملات میں مداخلت سے نہیں آئے گی. یہ بند کرنی ہوں گی، اور اس میں امریکہ کا ایک بڑا پرائمری رول رہے گا. چائنا سے سبق لیں. چائنا نے کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی. ابھی دیکھ لیجئے موجودہ سچویشن میں چائنا، یعنی لیڈرشپ بدل گئی ہے پاکستان میں، لیکن چائنا پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ جاری رکھے ہوئے ہے. سی پیک بھی چل رہا ہے. چائنا پاکستان کے جتنی بھی اکنامک کوآپریشن کے منصوبے ہیں ان پر بھی عمل ہو رہا ہے. تو جو رشتہ ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان، چائنا اور پاکستان کے درمیان جس طرح ہے، اسی طرح امریکہ اور پاکستان کے درمیان اٹ شوڈ بی ابو پرسنالٹیز.